آئیے حضرات، ابھی آپ محفل کے فضائل خطاب فرما رہے تھے۔ سربراہ حوزہ علمیہ جامعۃ التبلیغ جانشین فخر العلماء علی جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ کے۔ اب میں تقریر کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں صدارت مقاصدہ جانشین خطیب اکبر علی جناب مرزا اعجاز اطہر صاحب سے کہ وہ آئیں، اپنے نورانی بیان سے مومنین کو قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ان کے استقبال کے لیے بلند ترین نعرہ صلوات۔ حضرات علماء، حضرات خطبہ، شعراء کرام، جناب پروفیسر عزیز حیدر صاحب، جناب پروفیسر عباس مہدی صاحب اور مومنین کرام، سلام علیکم۔ محفل کا آغاز تو ہو چکا۔ حجت الاسلام والمسلمین مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ نے بہترین تقریر، بہترین بیان آپ کے سامنے ان کا ہوا۔ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں آخر میں جب وہ وقت آئے گا جس وقت صدر کچھ کہتا ہے، چونکہ انہوں نے میرا اعلان کیا صدارت کے واسطے، لہذا وہی موقع مناسب تھا۔ اس وقت تو حضرات شعراء کو مجمع سننے کے واسطے بے قرار و بے چین رہتا ہے، لیکن بہرحال مولانا کا حکم ہے، اس واسطے چند منٹ آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر کے اور اپنی بات کو تمام کروں گا، اور آپ کے اور شعراء کے درمیان زیادہ حائل نہیں رہوں گا۔ عزیزان گرامی، یہ جشن مولود کعبہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں خدا کی قسم کائنات عالم و آدم میں اللہ نے کچھ فضیلتیں علی کے واسطے لکھیں جو نہ علی سے پہلے کسی کو ملی، نہ علی کے بعد کسی کو ملی۔ نہ علی سے پہلے کسی کو ملی، نہ علی کے بعد کسی کو ملی، نہ اولین میں کسی کو ملی، نہ آخرین میں کسی کو ملی۔ ان فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بھی تھی کہ کعبے میں صرف علی پیدا ہوئے، نہ علی سے پہلے کوئی پیدا ہوا، نہ علی کے بعد کوئی پیدا ہوا۔ مولود کعبہ علی ہیں، کعبے میں پیدا ہونے والے علی ہیں۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے مولانا سے، جعفر عباس صاحب قبلہ سے، کہ جناب مریم کو حکم ہوا کہ یہ عبادت گاہ ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں سے باہر چلی جاؤ۔ جناب مریم بیت المقدس سے باہر آئیں، لیکن خدا کی قسم ایک بی بی وہ بی بی ہیں کہ جن کو خانہ کعبہ میں بلایا گیا، جو خانہ کعبہ میں بلائی گئیں، جو اپنے گھر سے چلیں، پشت خانہ کعبہ پر آئیں، پشت خانہ کعبہ پر آ کے انہوں نے شکم کو دیوار کعبہ سے مس کیا، اللہ کی سرکار میں دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا، پالنے والے تجھے اس عظیم الشان عمارت کا واسطہ، تجھے ابراہیم خلیل اللہ کا واسطہ، تجھے ان انبیاء کا واسطہ جن کو تو نے مبعوث و رسالت کیا، اور تجھے اس بچے کا واسطہ، اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، ظاہر نہیں ہوا ہے، میرے اوپر سے مشکل کو آسان کر دے۔ عزیزان گرامی، چلیے یہ بات تو ہم کو جناب فاطمہ بنت اسد نے پہلے موقع پر بتا دی۔ جب پہلے امام کی ولادت کا موقع آیا تو ہمیں پتا چلا کہ جو پردے میں ہو اس کے وسیلے سے بھی دعا مانگی جاتی ہے۔ بنت اسد نے پہلے کے وسیلے سے دعا مانگی، ہم آخر کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں۔ وہ گھر، وہ مکان جو اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، مدرسے میں محفل ہو رہی ہے، حضرات علماء تشریف فرما ہیں، آپ یہ بتائیں کہ اللہ جس کا مکان جناب ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کیا،
کیا اللہ کعبے کے اندر ہے؟ اللہ کعبے کے باہر نہیں ہے؟ آپ اپنے گھر جاتے ہیں، جب آپ اپنے گھر میں ہیں تو گھر میں ہیں، گھر سے باہر نکلے تو باہر ہیں۔ اس وقت آپ مدرسے میں ہیں تو مدرسے میں ہیں، گھر میں نہیں ہیں، محفل میں ہیں، محفل میں ہیں، آپ گھر میں نہیں ہیں۔ لیکن کیا ہم اللہ کے واسطے یہی تصور کریں کہ اللہ کا گھر ہے، کہ اللہ کبھی کعبے میں ہے، کبھی کعبے کے باہر ہے، کبھی یہاں ہے، کبھی وہاں ہے؟ کہا کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کی ذات ہر جگہ ہے، کعبے کے اندر بھی اللہ ہے، کعبے کے باہر بھی اللہ ہے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، کعبے کے اندر بھی اللہ ہے، کعبے کے باہر بھی اللہ ہے۔ بنایا کس نے کعبہ؟ تعمیر کس نے کیا؟ کہا ابراہیم خلیل اللہ نے، جناب اسماعیل نے، ذبیح اللہ نے، اور جناب جبرائیل سردار ملائکہ، تین معصوموں نے مل کے کعبے کو تعمیر کیا۔ اچھا اللہ جناب ابراہیم و اسماعیل کعبے کو تعمیر کریں تب تو کوئی بات نہیں، ہم اگر اللہ کے واسطے گھر بنا لیتے تو نہ جانے عالم اسلام کفر کے فتوے دے کے ہمیں کہاں پہنچا دیتا، ہماری کیا حالت ہو جاتی۔ مگر ابراہیم کعبہ تعمیر کر رہے ہیں، اسماعیل کعبہ تعمیر کر رہے ہیں، جناب جبرائیل تعمیر کر رہے ہیں، کعبہ تعمیر ہو رہا ہے۔ تو چلیے جناب ابراہیم آپ نے لامکان کے واسطے مکان تعمیر کیا، لامکان کے واسطے مکان بنایا، اللہ کے واسطے آپ نے گھر بنایا، تو ہمیں پتہ تو چل جائے کہ کس دن اللہ اپنے گھر میں تشریف لائے گا، وہ کون سا دن ہوگا، کون سی تاریخ ہوگی، کون سا وقت ہوگا، کون سا زمانہ ہوگا۔ ہم بھی اللہ کے دیدار کے واسطے آئیں، ہم بھی اللہ کی زیارت کے واسطے آئیں۔ جس دن اللہ آئے گا خانہ کعبہ میں ہم بھی اللہ کی زیارت کریں گے، اس لیے کہ معصوم اللہ کا گھر بنا رہا ہے، خلیل اللہ اللہ کا گھر تعمیر کر رہا ہے، یہ معصومین کے ذریعے سے اللہ کا مکان تعمیر ہو رہا ہے۔ کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا، مگر اللہ کس دن آیا؟ کہا بھائی اللہ کعبے کے اندر بھی ہے، کعبے کے باہر بھی ہے، آپ آنے کا ویسا تصور نہیں کر سکتے جیسا آپ کسی انسان کے واسطے کر رہے ہیں۔ مگر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک دن ایک بندہ کعبے میں پیدا ہوا، جو تھا تو بندہ مگر اس کی آنکھیں عین اللہ تھی، نفس اللہ تھا، زبان لسان اللہ تھی، تھا تو بندہ مگر بس عزیزان گرامی آخری بات اپنی بات کو میں تمام کروں۔ اکثر سوچا کرتا تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے۔ بہرحال جناب ابراہیم نے مکان بنایا، اللہ کے واسطے گھر بنایا، اس کی سرکار میں پیش کیا اور اس نے اس کو ایکسپٹ کیا، منظور کیا، اور قرآن میں لفظ بیتی ہے کہ ہاں میرا گھر، لفظ بیتی کہہ کے اللہ نے اس کو منظور کر لیا، ایکسپٹ کر لیا کہ ہاں یہ ہمارا گھر۔ چلیے اللہ کا گھر ہے، اللہ کا مکان ہے، کس دن اللہ کعبے میں آئے گا، کس دن اللہ گھر میں آئے گا۔ لیکن جب علی کی ولادت ہوئی کعبے میں تو پتا چلا کہ گھر کو کیوں بنوایا گیا تھا۔ معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے جب کوئی کہیں پر کوئی بڑا وی وی آئی پی آتا ہے تو انتظام فوری نہیں ہوتا ہے، بہت پہلے سے انتظامات ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی مختلف ملکوں کے لوگ وی وی آئی پیز آتے رہتے ہیں کہ امریکہ کا صدر آنے والا ہے، روس کا صدر آنے والا ہے، ملکہ برطانیہ کا دورہ ہونے والا ہے۔ تو جب دورہ ہوگا تو 2-4 دن پہلے سے انتظام تھوڑی ہوتا ہے، مہینوں پہلے سے انتظامات ہوتے ہیں۔ علی کی ولادت ہونے والی ہے نا، ابراہیم کے زمانے سے انتظام ہو رہا ہے، کعبہ تعمیر ہو رہا ہے۔ کعبے میں ولادت ہے خدا کی قسم، اور آج اسی مولود کی ولادت کا ہم یہاں پر جشن منا رہے ہیں۔ شعراء کرام بھی تشریف لا چکے ہیں، بارگاہ سجی بھی ہے، چاہنے والے موجود ہیں، مدح کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بس عزیزان گرامی میں نے اپنی بات کو تمام کیا۔ ام محترم خطیب الایمان کے 4 مصرے آپ کی خدمت میں عرض کر کے محفل مقاصدہ ہے۔ اس موقع پر وہ فرماتے ہیں
کہ ادب کی دوستی مہنگی پڑے گی، ادب کی دوستی مہنگی پڑے گی، زباں کی چاشنی مہنگی پڑے گی، ادب کی دوستی مہنگی پڑے گی، زباں کی چاشنی مہنگی پڑے گی، قصیدہ مدح مولا میں سناؤ وگرنہ شاعری مہنگی پڑے گی۔